حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسجد اقصی جا کے نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ مسجد اقصی میں تیل بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلتا رہے۔ کیا مطلب؟ پہلی کوشش کرو کہ مسجد اقصی کو نمازوں سے آباد کرو۔ بابری مسجد میں نماز پڑھنا مسلمان چھوڑ گئے، مسجد ویران ہوئی اور ہندو بنیا نے مسجد کو شہید کر دیا، اور مسجد اقصی کو آباد کرنے کے لیے آپ نے اپنی امت کو تلقین کی کہ اس میں نماز نہ چھوڑنا اور اس کو آباد رکھنا نماز کے ذریعے سے، اور اگر یہ نہ ہو نماز وہاں جا کے نہ پڑھ سکو اس کو چراغوں کے ذریعے سے آباد رکھنا کہ لوگوں کو، کافروں کو پتہ چلے کہ اس مسجد کا رشتہ مسلمانوں سے ہے اور اس کو وہ روشن اور آباد رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ مالی امداد اور تعاون ان تمام مستند ذرائع سے کہ جن کے ذریعے سے مستحق فلسطینیوں تک پہنچ سکے وہ تعاون، اس کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کرنا ہے اور اپنے احتجاج اور مظاہرے کرنے ہیں جس کے ذریعے سے مسلم دنیا کے سوئے ہوئے نام نہاد اور غیرت سے محروم حکمرانوں کی ضمیروں کو جھنجھوڑنا اور بیدار کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسرائیل جسے قائد اعظم نے کہا تھا، اگر یہ بات کوئی مولوی منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا تو لوگ کہتے مولوی گالیاں دیتے ہیں، لیکن مولوی کی بات نہیں، یہ تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا اسرائیل ایک ناجائز اولاد ہے، ایک ناجائز ریاست ہے، اور کہا اسرائیل امت مسلمہ کے سینے میں کھونپا گیا ایک خنجر ہے، تو وہ خنجر ہم نے نہیں نکالنا تو اور کس نے نکالنا ہے؟ تو اس کے لیے اپنے مسلمان حکمرانوں کو بیدار کرنا کہ ایک چھوٹا سا اسرائیل دنیا کے 52 سے زائد مسلمان ملکوں کی لاکھوں افواج کو چنے چبا رہا ہے، اور ایٹمی قوت کے مالک مسلمان ملکوں کے سکے ہوتے ہوئے وہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ تو احتجاج کر کے اپنے بے ضمیر اور خابیدہ حکمرانوں کو جگانا کہ اپنے ضمیر کو بیدار کرنے والے بنو، اور کچھ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے والے بنو۔